میں صاحب جشن جو ہیں ڈاکٹر نعیم حامد علی الحامد صاحب، چونکہ 30 کی فہرست ہے اور ہم ان کو سننے آئے ہیں اور ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنے آئے ہیں کہ ایک 4 دہائی اور 5 دہائی سے سعودی عرب میں مقیم یہ شخص نقاد، محقق، غضب کا شاعر، کئی کتابوں کے مصنف، وہ کئی ساری بلا کی چیزیں جنہوں نے لکھی، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ یہاں بیچ میں موجود ہے۔ بلا کا بیان، بلا کا سٹائل آپ دیکھیں گے۔ میری یہ ادبن گزارش ہے کہ وہ آئیں اور مشاعرے کا آغاز کرے تاکہ کسی کو یہ شکایت ہی نہ رہے کہ کس کو پہلے بلایا اور کس کو بعد میں بلایا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ادبن گزارش کر جو گو کہ یہ روایت شکنی ہے، لیکن یہ روایت شکنی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ہی واحد شخص ہیں جو ڈاکٹر صاحب کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو میں ڈاکٹر صاحب سے اپنے نظامت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ صدر کو بلا رہا ہوں جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، جناب السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ۔ عزیزم ڈاکٹر وجاہت فاروقی، اراکین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن کے مہمانان اعزازی، شورائے کرام، سامعین محترم، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس اعزاز کے قابل سمجھا جس کا میں مستحق اصلاً نہیں، اور میرے دل میں آپ کی اس محبت اور جو آپ نے شفقت برتی ہے، میرے دل میں ستائش و سپاس گزاری کا جو سمندر موجود ہے، اس کے لیے باوجود کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ذخیرہ الفاظ اتنا کم نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکوں، لیکن اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کلمات و مفردات کی میری 50 سالہ ذخیرہ اندوزی ناکافی ہے۔ اس لیے میں اردو کے عظیم شاعر غالب سے استمداد کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ تھا میں ایک بے نوائے گوشہ نشین، تھا میں ایک بے نوائے گوشہ نشین، تھا میں ایک درد مند سینہ فگار، تھا میں ایک بے نوائے گوشہ نشین، تھا میں ایک درد مند سینہ فگار، تم نے مجھ کو جو آبرو بخشی، تم نے مجھ کو جو آبرو بخشی، ہوئی میری وہ گرمی بازار کہ ہوا مجھ سا ذرہ ناچیز، روشنا سے ثوابی تو تم نے مجھ کو جو آبرو بخشی، ہوئی میری وہ گرمی بازار کہ ہوا مجھ سا ذرہ ناچیز، روشنا سے ثوابی تو سیار، گرچہ از روئے ننگے بے ہنری، گرچہ از روئے ننگے بے ہنری، ہوں خود اپنی نظر میں اتنا خار، گر کہوں اپنے آپ کو خاکی، جانتا ہوں کہ آئے خاک کو تو باوجود اس کے کہ غالب کے اشعار بہت حد تک میرے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن جو کچھ میں واقعی محسوس کر رہا ہوں وہ ان اشعار میں بھی، یعنی گفتگو کو طول دینا میں سمجھتا ہوں ضروری بھی نہیں ہے، اور وقت بھی کم ہے، اور ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں براہ راست اپنے کلام کی طرف آ جاؤں۔
کیونکہ بہرحال یہ کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے، محفل مشاعرہ ہے۔ میں ابتدا کروں گا ایک نعت سے۔ اس میں میں نے کسی حد تک قصیدے کی اسلوب برتنے کی کوشش کی ہے۔ تڑپ اٹھی ہے دل میں، تڑپ اٹھی ہے دل میں، آج نعت مصطفیٰ کہیے۔ تڑپ اٹھی ہے دل میں، آج نعت مصطفیٰ کہیے، مگر یہ فکر ہے حرف ثنا کہیے تو کیا، مگر یہ فکر ہے حرف ثنا کہیے تو کیا کہیے، ادب یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا ماجرا، ادب یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا ماجرا کہیے، ہماں گویانے نعت مصطفیٰ کو مرحبا کہیے، ادب یہ ہے، ادب یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا ماجرا کہیے، ہماں گویانے نعت مصطفیٰ کو مرحبا کہیے، شفاعت کی طلب میں مطلع رحمت فضا کہیے، شفاعت کی طلب میں مطلع رحمت فضا کہیے، شفیع المذنبین کو مذنبوں کا آسرا کہیے، شفیع المذنبین کو مذنبوں کا آسرا کہیے، رسول کبریا کہیے، امام اتقیا کہیے، رسول کبریا کہیے، امام اتقیا کہیے، اب اس کے بعد کیا کہیے کہ ممدوح خدا کہیے، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، رسول کبریا کہیے، امام اتقیا کہیے، اب اس کے بعد کیا کہیے کہ ممدوح خدا کہیے، دلیل رتبہ عالی ہے سبحان الذی اسریٰ، دلیل رتبہ عالی ہے سبحان الذی اسریٰ، میرے آقا کو ہر اوج و شرف کی انتہا کہیے، میرے آقا کو ہر اوج و شرف کی انتہا کہیے، اور سند موجود ہے ما ینطق کی، پھر غلط کیا ہے، ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، سند موجود ہے ما ینطق کی، پھر غلط کیا ہے، جو فرمان محمد کو بھی فرمان خدا ہے، سند موجود ہے ما ینطق کی، پھر غلط کیا ہے، جو فرمان محمد کو بھی فرمان خدا کہیے، بحکم مسکن و مدفن رسول رحمت عالم، بحکم مسکن و مدفن رسول رحمت عالم، مدینہ کو مدینہ ہی نہیں رحمت کدا کہیے، مدینہ کو مدینہ ہی نہیں رحمت کدا کہیے، بحکم مسکن و مدفن رسول رحمت عالم، مدینہ کو مدینہ ہی نہیں رحمت کدا کہیے، الہی دے مجھے قول و عمل کی ایسی یکسانی، الہی دے مجھے قول و عمل کی ایسی یکسانی، رسول اللہ کی جس کو مکمل ابتدا کہیے، رسول اللہ کی جس کو مکمل ابتدا کہیے، الہی دے مجھے اسلوب تازہ نعت گوئی کا، الہی دے مجھے اسلوب تازہ نعت گوئی کا، وہ طرز نغز جس کو شاعری کا معجزہ، وہ طرز نغز جس کو شاعری کا معجزہ کہیے، میں
تقریباً 18 سال مدینہ منورہ میں قائم کرنے کے بعد کچھ حالات کے نتیجے میں جدہ منتقل ہو گیا. ویسے عملاً میں جدہ ہی سے گیا تھا اور 42 سال کے بعد پھر جدہ آ رہا ہوں. یہ نعت اس زمانے کی ہے جب میں مدینہ میں مقیم تھا، لہٰذا مقتدیوں کی طرف اشارہ ہے کہ نعیم انعام ہے کیا ساکن مدینے کا. نعیم انعام ہے مجھ پر کیا ساکن مدینے کا، خدا کی دین ہے اس کے سوا اور کیا ہے. خدا کی دین ہے، نعیم انعام ہے مجھ پر کیا ساکن مدینے کا، خدا کی دین ہے اس کے سوا اور کیا کہیے. میں ایک خطاب اپنے عزیزم ڈاکٹر وجاہت صاحب پیچھے نظر کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سبھی اس کے مخاطب ہیں. گو نہ رہے سلطانی جمہور ہے دلکش، گو نہ رہے سلطانی جمہور ہے دلکش، جو کام ہے سورج کا ستارے نہیں کرتے. گو نہ رہے سلطانی جمہور ہے دلکش، جو کام ہے سورج کا ستارے نہیں کرتے. لاکھوں کہو انبوہ مگر کار نمایاں، افراد ہی کرتے ہیں ادارے نہیں کرتے. لاکھوں کہو انبوہ مگر کار نمایاں، افراد ہی کرتے ہیں ادارے نہیں کرتے. ایک خطا اور کر رہا ہوں کہ بے قدر ہی رہتا ہے، بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں، بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں. بے قدر ہی رہتا ہے زمانے میں ہمیشہ، جو اپنے شب و روز پہ حاوی نہیں ہوتا. اور تاریخ وہ سچی ہے جو نیزے سے تاریخ وہ سچی ہے جو نیزے سے لکھی جائے، اور شمشیر سے سچا کوئی راوی نہیں. وہ سچی ہے جو نیزے سے لکھی جائے، شمشیر سے سچا کوئی راوی نہیں ہوتا. دیکھیے کچھ حضرات، مجھے اس ارض حرمین شریفین میں کے قیام کو 61 سال ہو چکے ہیں. 7 یا 8 سال کی عمر میں آیا تھا، اور میری پرورش میں ارض حرمین کی وجہ سے اس کو ریگستان اور صحرا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ چیزیں جو بالعموم شاعری کے لیے ضروری ہوتی ہیں، گل و بلبل، ساقی و پیمانہ وغیرہ وغیرہ، وہ کیونکہ یہاں میسر بھی نہیں تھا. اور تو میری شاعری میں آپ کو اس قسم کی چیزیں اگر نہ ملیں تو برداشت کریں. تو میں کچھ کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں جس کو کسی نہ کسی درجے میں تغزل کا نام دیا جا سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، بتاتی ہیں چند. میں نے جس دن سے تیرا نقش کفِ پا دیکھا، میں نے جس دن سے تیرا نقش کفِ پا دیکھا، پھر تیرے سر کی قسم منہ نہ کسی کا. میں نے جس دن سے تیرا نقش کفِ پا دیکھا، پھر تیرے سر کی قسم منہ نہ کسی کا دیکھا. دید پر تیری تصدق تیری قربت کے نثار، دید پر تیری تصدق تیری قربت کے نثار. میں نے خوشبو کو چھوا پیکر نغمہ دیکھا، میں نے خوشبو کو چھوا پیکر نغمہ دیکھا.
چھیڑ رہتی ہے صدا گردش ایام کے ساتھ، چھیڑ رہتی ہے صدا چھیڑ گردش ایام رہتی کے ہے ساتھ، صدا گردش ایام کے ساتھ، ایک پل ہم تو نہ بیٹھے کبھی آرام، چھیڑ رہتی ہے صدا گردش ایام کے ساتھ، ایک پل ہم تو نہ بیٹھے کبھی آرام کے ساتھ، اور ناز ہے ہم کو نعیم اپنی سیاہ بختی پر، ناز ہے ہم کو نعیم اپنی سیاہ بختی پر، کچھ تو نسبت ہے تیری زلف سیاہ فام کے ساتھ، ناز ہے مجھ کو نعیم اپنی سیاہ بختی پر، کچھ تو نسبت ہے تیری زلف سیاہ فام کے ساتھ۔ ایک قطع اور اس رنگ کا، اس کے بعد پھر بدل کہ چاندنی رنگ شفق نکھت گل نور سحر، چاندنی رنگ شفق نکھت گل نور سحر، ہوا یکجا تو بنا جس میں گل اندام، چاندنی رنگ شفق نکھت گل نور سحر، ہوئے یکجا تو بنا جس میں گل اندام تیرا، اور باوجود ہے کہ تیرا نام بھی معلوم نہیں، اور یہ جوانی کی باتیں ہیں کہ باوجود ہے کہ تیرا نام بھی معلوم نہیں، کوئی بھی نام ہو لگتا ہے مجھے نام تیرا، باوجود ہے کہ تیرا نام بھی کیا معلوم بات ہے نہیں، کوئی بھی نام ہو لگتا ہے مجھے نام تیرا، نام تیرا۔ میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں، فرشتے بھی بہک سکتے ہیں، میں تو انسان ہوں فرشتے، عزیزم محسن بھوپالی کے صاحبزادے میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ محسن بھوپالی میرے نہایت عزیز دوست تھے، ان سے بے شمار ملاقاتیں آج سے 20 سال پہلے بھی رہیں، اور آخری ملاقات کراچی میں ہوئی تھی جب ان کو آپریشن ہو چکا تھا، تو یقیناً ان صحبتوں کا فیض مجھے پہنچا ضرور ہے۔ تو میں تو انسان ہوں، فرشتے بھی بہک سکتے ہیں، میں تو انسان ہوں، فرشتے بھی بہک سکتے ہیں، دیکھ پائیں وہ اگر حسن جہاں تاب تیرا، دیکھ پائیں وہ اگر حسن جہاں تاب تیرا، آرزو چشموں لبو ابرو گیسو ہی نہیں، آرزو چشموں لبو ابرو گیسو ہی نہیں، ایک قیامت ہے ہماں پہ کرے شاداب، ایک قیامت ہے ہماں پہ کرے شاداب تیرا۔ دیکھیں 3 شعر غزل کے ہیں کہ لب کھولنے کی یوں تو اجازت نہیں مجھے، لب کھولنے کی یوں تو اجازت نہیں مجھے، لیکن یہ جبر سہنے کی عادت نہیں مجھے، لیکن یہ جبر سہنے کی عادت نہیں مجھے، حق کوئی جرم ہے تو کروں گا 1000 بار، حق کوئی جرم ہے تو کروں گا 1000 بار، خوف سزا و فکر ملامت نہیں مجھے، خوف سزا و فکر ملامت نہیں مجھے۔ دیکھیے صاحب ایک غزل، یہ ایک غزل ہے جس کے مقدمے کے طور سے پہلے میں ایک 4 شعر کی غزل سناؤں، اور اس کے بعد پھر وہ غزل سناؤں گا جو میں سنانا چاہتا تھا۔ تمام شعراء حضرات اور یہ اہل علم کا مجمع ہے بالعموم، یعنی گو کہ میں ایک واجبی سا شاعر ہوں، لیکن عام طور سے مشاعروں میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا سنایا جائے، لیکن الحمدللہ مجھے یہاں پر یہ سوچنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ سخن فہموں کی جتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے شاید ہی، یعنی عام طور سے بڑے بڑے شہروں میں جمع نہیں ہوتی۔
پاتی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے خود کو بسایا ہے, اس لیے خود کو بسایا ہے پسے دیوار حرف. اس لیے خود کو بسایا ہے پسے دیوار حرف, ہر طرف ہے دھوپ سایہ ہے پسے, ہر طرف ہے دھوپ سایہ ہے پسے دیوار حرف. تخت شاہی ہم فقیروں کی نظر میں ہیچ ہے, تخت شاہی ہم فقیروں کی نظر میں ہیچ ہے. بوریا اپنا بچھایا ہے پسے دیوار حرف, بوریا اپنا بچھایا ہے پسے دیوار حرف. لائے گا ایک دن معانی کے ہزاروں پر غبار, لائے گا ایک دن معانی کے ہزاروں پر غبار. ہم نے جو پودا لگایا ہے لائے گا ایک دن معانی کے ہزاروں پر غبار. ہم نے جو پودا لگایا ہے پسے دیوار حرف. اور کھول دے پروردگار حرف باب آگہی, کھول دے پروردگار حرف باب آگہی. یہ نئی میں زار آیا ہے یہ نئی میں زار آیا ہے پسے دیوار حرف. اب وہ غزل عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہتا کہ لکھتا ہوں انوکھے الفاظ, یہ نہیں کہتا کہ لکھتا ہوں انوکھے الفاظ. دعوت فکر مگر دیتے ہیں میرے الفاظ. یہ نہیں کہتا کہ لکھتا ہوں انوکھے الفاظ, دعوت فکر مگر دیتے ہیں میرے الفاظ. اس مسئلے پر بالخصوص توجہ چاہوں گا کہ باوجود کہ نظر آتے ہیں کالے الفاظ, باوجود کہ نظر آتے ہیں کالے الفاظ, ظلمت جہل میں کرتے ہیں اجالے. نظر آتے ہیں کالے الفاظ, ظلمت جہل میں کرتے ہیں اجالے الفاظ. یہ دو شعر قطع بند ہیں. کشورے فکر و معانی کے خزینے الفاظ, کشورے فکر و معانی کے خزینے الفاظ. خاتم نطق میں ہیرے کے نگینے الفاظ. قصر ابلاغ کی قائم ہے انہی پر بنیاد, قصر ابلاغ کی قائم ہے انہی پر بنیاد. اور بام تفہیم کے بن جاتے ہیں زینے الفاظ, بام تفہیم کے قصر ابلاغ کی قائم ہے انہی پر بنیاد. اور بام تفہیم کے بن جاتے ہیں زینے الفاظ. شرح کر رہا ہوں کہ مختلف روپ ہیں ابجد کے دیگر پاروں کی, مختلف روپ ہیں ابجد کے جگر پاروں کے. کبھی شبنم کے مماثل کبھی شعلے الفاظ, کبھی شبنم کے مماثل کبھی شعلے الفاظ. اور کہنے والا نہ رہے, کہنے والا نہ رہے لفظ مگر رہتے, کہنے والا نہ رہے لفظ مگر رہتے ہیں. فنا ہو جاتے ہیں انسان نہیں مرتے الفاظ, فنا ہو جاتے ہیں انسان نہیں مرتے الفاظ. اور یہ تو ممکن ہے کہ افکار میں جدت نہ رہے, یہ تو ممکن ہے کہ افکار میں جدت نہ رہے. معجزہ ہے کہ نہیں ہوتے پرانے, یہ تو ممکن ہے کہ افکار میں جدت نہ رہے. معجزہ ہے کہ نہیں ہوتے پرانے الفاظ. یہ تو ممکن ہے کہ افکار میں جدت نہ رہے. معجزہ ہے
کہ نہیں ہوتے پرانے الفاظ، اور بن کے مرہم دل مجروح کا کرتے ہیں واہ واہ، بن کے مرہم دل مجروح مجروح کا کرتے ہیں علاج، اور کبھی زخم لگاتے ہیں کٹیلے الفاظ، ہاں، اور کبھی زخم لگاتے ہیں بن کے مرہم دل مجروح کا کرتے ہیں علاج، اور کبھی زخم لگاتے ہیں کٹیلے الفاظ، میں نے سینچا ہے انہیں خون جگر سے اپنے، واہ واہ، میں نے سینچا ہے انہیں خون جگر سے اپنے، یہ میرے نور نظر ناز کے پالے الفاظ، واہ واہ، نور نظر ناز کے پالے الفاظ۔ اس شعر پہ خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ کتنے چنچل ہیں، کتنے چنچل ہیں، یہ حرفوں کے بنے ہیں گویا، کتنے چنچل ہیں، یہ حرفوں سے بنے ہیں گویا، میرے قابو میں نہیں آتے تمہارے کیا بات ہے، کتنے چنچل ہیں، یہ حرفوں سے بنے ہیں گویا، میرے قابو میں نہیں آتے تمہارے الفاظ، اس تمنا میں انہیں فخر نگارش بخشو، واہ واہ، اس تمنا میں انہیں فخر نگارش بخشوں، باندھ کر ہاتھ کھڑے رہتے ہیں سارے، واہ واہ، اس تمنا میں انہیں فخر نگارش بخشوں، باندھ کر ہاتھ کھڑے رہتے ہیں سارے الفاظ۔ اصل بات یہ ہے کہ بات اتنی ہے برتنے کا ہنر، بات اتنی ہے راجہ صاحب، بات اتنی ہے برتنے کا ہنر آتا ہو، ورنہ اے خامہ فن تیرے نہ میرے الفاظ، ورنہ اے خامہ فن تیرے نہ میرے الفاظ، بات اتنی ہے برتنے کا ہنر آتا ہو، ورنہ اے خامہ فن تیرے نہ میرے الفاظ۔ آیت والشعراء کے ہیں مخاطب وہ لوگ، آیت والشعراء کے ہیں مخاطب وہ لوگ، جن کے اشعار کی زینت نہیں سچے الفاظ، جن کے اشعار کی زینت نہیں سچے الفاظ، اور مجھ سے بے حرمتی یہ لفظ نہ دیکھی جائے، مجھ سے بے حرمتی یہ لفظ نہ دیکھی جائے، میرے معبود زمانے سے اٹھا لے، میرے معبود زمانے سے اٹھا لے الفاظ، ناز ہے مجھ کو کسی ظالم و خودبین کے لیے، ناز ہے مجھ کو کسی ظالم و خودبین کے لیے، للہ الحمد ستائش کے نہ لکھے، للہ الحمد ستائش کے نہ لکھے الفاظ، حادثہ کیا کوئی گزرا ہے نیا تجھ پہ نہیں، حادثہ کیا کوئی گزرا ہے نیا تجھ پہ نہیں، زہر میں آج بجھے لگتے ہیں تیرے۔ حضرت بس میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ سنا لیا، 5 شعر کی غزل سنیے، آپ کے لیے تو شام میں رکھی ہے یہ نہیں بھائی، آپ ہی کو سننے بیٹھے ہیں، میں حکم کی تعمیر کروں گا، لیکن میں بھی تو آپ لوگوں کو سننے کو آیا ہوں۔ کہتا ہوں 5 شعر کی غزل ہے کہ زور طوفان سے، زور طوفان سے اشجار ثمربار گرے، زور طوفان سے اشجار ثمربار گرے، اب یہ ڈر ہے نہ کہیں گھر کی بھی دیوار، زور طوفان سے اشجار ثمربار گرے، اب یہ ڈر ہے نہ کہیں گھر کی بھی دیوار گرے، عرض کرتا ہوں کہ سر تو گر سکتا ہے میدان وغا میں کٹ کے، سر تو گر سکتا ہے میدان وغا میں
کٹ کے غیر ممکن ہے میرے ہاتھ سے تلوار غیر ممکن ہے میرے ہاتھ سے تلوار گرے ایک دو قطروں سے بدلے گا نا موسم کا مزاج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ایک دو قطروں سے بدلے گا نہ موسم کا مزاج خون کی دھاریں بہیں ظلم کی دیوار گرے ایک دو قطروں سے بدلے گا نہ موسم کا مزاج خون کی دھاریں بہیں ظلم کی دیوار گرے اور مفتی دین کہ ہے اصل میں سوداگر دین مفتی دین کہ ہیں اصل میں سوداگر دین ان پہ یا رب تیری شمشیر غضب زار گرے ان پہ یا رب تیری شمشیر غضب زار گرے اور ظلم کا ایک نمائندہ نہ بچنے پائے ظلم کا ایک نمائندہ نہ بچنے پائے بات تو جب ہے کہ دربار کا دربار ظلم کا ایک نمائندہ نہ بچنے پائے بات تو جب ہے کہ دربار کا دربار گرے اور یہ آخری غزل کہ شیوائے صبر و رضا کا بھی حوالہ لکھا شیوائے صبر و رضا کا بھی حوالہ لکھا مصحف عشق میں جب باغ وفا کا مصحف عشق میں جب باغ وفا کا لکھا اور چاہے اچھا نہ لگے آپ کو میرا لکھا چاہے اچھا نہ لگے آپ کو میرا لکھا یہ حقیقت ہے مگر میں نے جو دیکھا چاہے اچھا نہ لگے آپ کو میرا لکھا چاہے اچھا نہ لگے آپ کو میرا لکھا یہ حقیقت ہے مگر میں نے جو دیکھا لکھا باوجود کہ تمنا ہے یہ شبزادوں کی باوجود کہ تمنا ہے یہ شبزادوں کی میں نے ہرگز نہ اندھیرے کو اجالا باوجود کہ تمنا ہے یہ شبزادوں کی میں نے ہرگز نہ اندھیرے کو اجالا لکھا صرف رخسارو لبو زلف کے قصے نہ لکھے صرف رخسارو لبو زلف کے قصے نہ لکھے ہم نے تاریخ کو اشعار میں ڈھالا لکھا ہم نے تاریخ کو اشعار میں ڈالا لکھا عصمت حرف کو آلودہ اسیان کیا میرے جو مجموعے مضامین ہیں تنقیدی وغیرہ عصمت حرف میرے کسی شعر سے محفوظ ہے اس کا نام کہ عصمت حرف کو آلودہ اسیان کیا ہم نے جبرن بن ظالم کا قصیدہ عصمت حرف کو آلودہ اسیان نہ کیا ہم نے جبرن بھی نہ ظالم کا قصیدہ لکھا اور حضرت توجہ چاہتا کہ یہ تو مشکل ہے کروں اپنے لکھے کی ترتیب یہ تو مشکل ہے کروں اپنے لکھے کی تردید آپ جو چاہے کہیں ہم نے جو لکھا یہ تو مشکل ہے کریں اپنے لکھے کی تردید آپ جو چاہے کہیں ہم نے جو لکھا یہ ضروری تو نہیں آج پذیر آئی یہ ضروری تو نہیں آج پذیر آئی ہو کام آئے گا کبھی کس کے ہنر کا کام آئے گا ہم ہیں عشرت کدے ہم ہیں باشندے عشرت کدے حرف نعیم ہم نے ہر لفظ پڑھا اہل نظر کا واہ 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 قلم کی آبرو رکھتے ہیں خوف سر نہیں رکھتے نگاہ دارانے
حرف و صوت دل میں ڈر نہیں رکھتے، قلم کی آبرو رکھتے ہیں، خوف سر نہیں رکھتے۔ ایک بات جو میں ابتدا میں کہنا چاہتا تھا وہ اب کہہ دوں، جیسے کہ برادرم یہ کہا کہ یہ انٹرنیشنل مشاعروں سے اچھا ہے اور یہاں والے بہت اچھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہاں والے اچھا کہتے ہیں، لیکن آج جو ہم نے بحرین کے شاعروں کو سنا ہے تو اس سے ہمیں بہت، میں تو کم از کم بہت محسوس ہوا، اور ہمیں ان کے آنے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ان کا کلام بھی یعنی جس کو کہتے ہیں معیاری تھا۔ اور یہ میں خدا نخواستہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بحرین بلائیں، میں نہیں آؤں گا، لیکن جو سچ ہے وہ تو کہنے لگا۔ تو اب میں سناتا ہوں مطلع ثانی سے کہ نگاہ داران حرف و صوت دل میں ڈر نہیں رکھتے، قلم کی آبرو رکھتے ہیں، خوف سر نہیں رکھتے، اگر راہ وفا میں آئے منزل سر کٹانے، اگر راہ وفا میں آئے منزل سر کٹانے کی، ہمیں سے وقت بھی ہرگز قدم بچ کر نہیں رکھتے، ہمیں سے وقت بھی ہرگز قدم بچ کر نہیں رکھتے، اور ہمارا چہرہ جذبات دلی کا عکس ہوتا ہے، ہمارا چہرہ جذبات دلی کا عکس ہوتا ہے، ہم اپنے دل میں جذبات منافق گر نہیں رکھتے، ہمارا چہرہ جذبات تو اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں مطلب چاہوں کیونکہ سلیم بھائی نہیں تھے اور اسے میں تیزی سے سنا چاہتا ہوں۔ غزل کا مسئلہ تھا، ابھی دوسرے شعر سے بولتا ہوں کہ براہیمی نسب ہیں سیرت آذر نہیں رکھتے، براہیمی نسب ہیں سیرت آذر نہیں رکھتے، جو غیر اللہ کے آگے جھکے وہ سر نہیں رکھتے، نگاہ داران حرف و صوت دل میں ڈر نہیں رکھتے، قلم کی آبرو رکھتے ہیں، خوف سر نہیں رکھتے، اگر راہ وفا میں آئے منزل سر کٹانے کی، ہمیں سے وقت بھی ہرگز قدم بچ کر نہیں رکھتے، اور ہمارا چہرہ جذبات دلی کا عکس ہوتا ہے، کیا بات ہے، ہمارا چہرہ جذبات دلی کا عکس ہوتا ہے، ہم اپنے دل میں جذبات منافق گر نہیں رکھتے۔ شعرت کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں حضرات، کہ ہماری آستینوں میں ید بیضا تو ہوتا ہے، ہماری آستینوں میں ید بیضا تو ہوتا ہے، ہم اپنی آستینوں میں کبھی خنجر نہیں رکھتے، ہماری آستینوں میں ید بیضا تو ہوتا ہے، ہم اپنی آستینوں میں کبھی خنجر نہیں رکھتے، اور کہیں مغزاں سرور علم سے محروم رہتے، کہیں مغزاں سرور علم سے محروم رہتے ہیں، وہ سر رکھتے ہیں لیکن فہم دانشور نہیں رکھتے، وہ سر رکھتے ہیں لیکن فہم دانشور نہیں رکھتے، اور ہماری جرأت پرواز محدود مکان کب ہے، ہماری جرأت پرواز محدود مکان کب ہے، ندے جو حوصلے کا ساتھ وہ شہ پر نہیں رکھتے، ندے جو حوصلے کا ساتھ وہ شہ پر نہیں رکھتے، اور جو دولت ہم کو حاصل ہے وہ سرقہ ہو نہیں سکتی، کیا بات ہے، ہم کو حاصل ہے وہ سرقہ ہو نہیں سکتی، ہوا ہے علم ارزانی اگرچہ زر نہیں، ہوا ہے علم ارزانی اگرچہ زر نہیں رکھتے، حدیث ما شنو گر قصہ عالی نسب خوانے، یہ علی حزی کا مصرع ہے، 12ویں صدی ہجری کے شاعر، حدیث ما شنو گر قصہ عالی نسب خوانے، کشش
افسانہ آئے قیصر و سنجر نہیں رکھتے. اور یہ آخری غزل دیکھیے شاید کیونکہ بہرحال بہت سنا دیا ہے اور ہر چیز میں نہیں بھائی وہ آپ لوگوں کی مجلس اگر ہم نے گیٹ بند کروا دیا. ہاں اب یہ غزل اور اس کے بعد اجازت مطلب کر رہا ہوں. ارشاد. کرشمہ سازو سراپا بہار ہے کہ نہیں. کرشمہ سازو سراپا بہار ہے کہ نہیں. شباب و حسن غزل بابقار ہے. کرشمہ سازو سراپا بہار ہے کہ نہیں. شباب و حسن غزل باوقار ہے کہ نہیں. اور حضرات یہ سوال بھی ہے اور امید کی کرن بھی کہ خزاں کا دور صحیح. یہ بتاؤ اہل چمن خزاں کا دور صحیح. یہ بتاؤ اہل چمن یقین آمد فصل بہار ہے کہ نہیں. خزاں کا دور صحیح. یہ بتاؤ اہل چمن یقین آمد فصل بہار ہے کہ نہیں. یہ بتاؤ اہل چمن یقین آمد فصل بہار ہے کہ نہیں. بجا کہ میں کدا ویراں ہے مسجدیں آباد. بجا جو شیر مسلسل ہیں توجہ کا طالب ہوں کہ بجا کہ میں کدا ویراں ہے مسجدیں آباد. رئیس شہر بھی پرہیزگار ہے. کیا شہر. بجا کہ میں کدا ویراں حقیقت میں حدیث کہ میں کدا ویراں ہے مسجدیں آباد. رئیس شہر بھی پرہیزگار ہے کہ نہیں. واہ کہ نہیں. زبان خطیب کی مضمون رئیس شہر کا ہے. کیا بات ہے. زبان خطیب کی مضمون رئیس شہر کا ہے. نمازیوں پہ یہ راز آشکار ہے. سعودی کی حقیقت بیانی. بجا کے میں کدا ویراں بجا کے میں کدا ویراں ہے مسجد آباد. رئیس شہر بھی پرہیزگار ہے کہ نہیں. زبان خطیب کی مضمون رئیس شہر ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. زبان خطیب کی مضمون رئیس شہر کا ہے. نمازیوں پہ یہ راز آشکار ہے کہ نہیں. اور نگاہ چاہیے تحلیل و تجزیے کے لیے. کیا بات ہے. کیا مصرع ہے. نگاہ چاہیے تحلیل و تجزیے کے لیے. خزاں کا دور نوید بہار ہے. نگاہ چاہیے تحلیل و تجزیے کے لیے. خزاں کا دور نوید بہار ہے کہ نہیں. اور حضرت یہ شعر ہماری پوری اسلامی تاریخ کا ہے. ہمارا ماضی و حاضر بھی ایک معمہ ہے. ہمارا ماضی و حاضر بھی ایک معمہ ہے. بہار تھی کہ نہیں تھی بہار ہے کہ نہیں. واہ واہ خوبصورت استعمال ہے. کیا خوبصورت استعمال. کہ نہیں تھی بہار ہے
کہ نہیں ہمارا ماضی و حاضر بھی ایک معمہ ہے بہار تھی کہ نہیں تھی بہار ہے کہ نہیں او غزل تو کہتے ہیں سب غزل تو کہتے ہیں سب ہم مگر یہ دیکھتے ہیں غزل تو کہتے ہیں سب ہم مگر یہ دیکھتے ہیں وہ کرب عصر کی آئینہ دار ہے غزل تو کہتے ہیں سب ہم مگر یہ دیکھتے ہیں وہ کرب عصر کی آئینہ دار ہے کہ نہیں حجاب مانع جلوہ صحیح نوید بھی ہے کیا بات ہے مانع جلوہ صحیح نوید بھی ہے خزاں نقاب نگار بہار ہے کہ نہیں خزاں نقاب نگار بہار ہے کہ نہیں اور مقطع عرض کر رہا ہوں کہ مدار بخشش و پرسش کا ہے نیت پہ مدار بخشش و پرسش کا ہے نیت پہ نہیں امید رحمت پروردگار ہے کہ کیا بہت اچھا واہ پرسش کا ہے نیت پہ نہیں امید یہ رحمت پروردگار ہے کہ نہیں بتاؤ یہ کمال ہے کہ نہیں واہ 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 یہ وہ نہ کریں کیونکہ اس ردیف میں بھی یہ غزل بھی ہے کہ کمال ہے کہ نہیں ہاں اب آپ نے یہ کہہ دیا ہے تو بھائی اب یہ غزل سن لیجئے ورنہ ارادہ نہیں بھائی سنائے بھائی یہ تو اب تو میں یہ غزل سے سوالیہ ہی ہے اور مجھے بس نہیں یہ اصل میں بس کیا کہا جائے حضرت نے مجھے یاد دلا دی ارادہ تو نہیں تھا نہیں خیر وہ بات کی بات ہے وہ بہت طویل ہو جائے گی میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے آج کے بعد آپ آئندہ مجھے یعنی سننے ہی نہ آئیں اور نہ کہیں صاحب یہ تو یعنی بالکل ہی مگر ایک غزل پر وہ سوالیہ ہی ردیف میں ہے اس لیے سنانا چاہتا ہوں میں بس غزل یہ یقیناً آخری غزل ہے اور پھر مشاعرے کے اختتام کا اعلان کریں گے ہمارے خیر تشنگی باقی پہ رہنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ مجھے دیکھتے ہی بھاگیں کہ یہ تو اب یعنی مائک کو چھوڑے گا ہی نہیں پتہ نہیں کہاں گئی وہ غزل مل نہیں رہی میں سناؤں گا تو وہی ورنہ ہاں مطلب خلوص دل کا زمانے میں کال ہے خلوص دل کا زمانے میں کال ہے یاد دلا دیا ورنہ میرا نہیں بھائی خدا کرے زمانے میں کال ہے کہ نہیں تو ایسے دور میں جینا کمال ہے کہ نہیں خلوص دل کا زمانے میں کال ہے کہ نہیں تو ایسے دور میں جینا کمال ہے کہ نہیں اور حضرات ہمیں تو سارے جہاں کا خیال رہتا ہے ہمیں تو سارے جہاں کا خیال رہتا ہے کوئی ہمارا بھی پرسان حال ہے کہ نہیں کیا ہمیں سارے جہاں کا خیال رہتا ہے کوئی ہمارا بھی پرسان حال ہے کہ نہیں اور یہی ہے شرط کرم توبہ نصوح کے ساتھ یہی ہے شرط کرم توبہ نصوح کے ساتھ تراوش عرق انفعال ہے یہی ہے شرط کرم توبہ نصوح کے ساتھ تراوش عرق انفعال ہے کہ نہیں اور کیا ہے وعدہ بخشش کریم نے لیکن
کیا ہے وعدہ بخشش کریم نے لیکن تمہیں بھی اپنے کیے پر ملال ہے۔ واہ واہ کیا ہے وعدہ بخشش کریم نے لیکن تمہیں بھی اپنے کیے پر ملال ہے کہ نہیں۔ اور یہ ایک شعر ہے کہ یہی محق ہے سخن ور کے نقد زر کے۔ محق عربی میں کسوٹی کو کہتے ہیں، آپ مطلب معذرت کے ساتھ یعنی غیر معمول لفظ ہے۔ محق ہے، یہی محق ہے سخن ور کے نقد زر کے لیے، سخن میں رنگ ثبات و کمال ہے۔ سخن میں رنگ ثبات و کمال ہے کہ نہیں۔ اور یہ ایک شعر جو ہے جو میں مرزا غالب کی کو خراج تحسین، اور میں بہرحال ان کا پیرو تو ہوں، کہ میں پیروی اسد شاعری میں کیوں نہ کروں، میں پیروی اسد شاعری میں کیوں نہ کروں، کلام نغز اسد بے مثال ہے کہ نہیں۔ میں پیروی اسد شاعری میں کیوں نہ کروں، کلام نغز اسد بے مثال ہے کہ نہیں۔ اور حضرت یہ مقطع اولا، مقطع اولا ثانی تو ہوتا ہے، لیکن یہ مقطع اولا ہے کہ نہیں عظمت اجداد بھی بجا لے گی، نہیں عظمت اجداد بھی بجا لے گی۔ سوال یہ ہے کہ تو با کمال ہے لیکن نہیں، کیا بات ہے، عظمت اجداد بھی۔ سوال یہ ہے کہ تو با کمال ہے کہ نہیں۔ اور یہ مقطع اور آخری کہ نہیں ہر کس و ناقص سے دشمنی نہ خرید۔ اور یہ ویسے بھی میری زندگی کا اسلوب ساری زندگی رہا ہے کہ نہیں ہر کس و ناقص سے دشمنی نہ خرید، تجھے کچھ اپنی انا کا خیال ہے کہ نہیں۔ حامد صاحب جو آپ کو محسوس کر رہے تھے، اتنی پیاری غزلیں، کیا زبان، اور آپ نے جس محبت کے ساتھ ڈال دی ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں جناب ڈاکٹر وجاہت فاروقی کو جو آرگنائزنگ کمیٹی کی چیئرمین ہے مدعو کرتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات کہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ مجھ سے اگر کوئی لفظ ہوئے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ بھرپور کوشش کی کہ اس مشاعرے کو 7 گھنٹے تک نان سٹاپ چلایا جائے، اور یہ 7 گھنٹے تک چلا ہے، 3 بجنے والے ہیں۔ آپ لوگ مبارکباد مختلف ہیں۔ یہ تو نظامت کے فرائض تھے، اخبار کا بھی کچھ ایک میرا کام باقی ہے۔ میں وہ تمام سارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو یہاں اس محفل میں موجود ہیں، وہ یہاں پر آئے، صاحب جشن کے ساتھ ایک بھرپور گروپ فوٹو لیا جائے، اور اس تاریخی فوٹو کو پھر ہم تاریخی انشاءاللہ بنا دیں گے۔ اختتامی کلمات کے لیے میں ڈاکٹر وجاہت فاروقی کو دعوت دیتا ہوں۔ میں بہت ممنون ہوں، اور غالباً یہ میری زندگی کے 25 سال سے سب سے اچھا مشاعرہ میری رہا۔ جب کتنے لوگ موجود ہیں اور ایک لائن میں کریڈٹ اگر دیا جائے تو بڑا مشکل ہے۔ سلیم پراچا صاحب نے تو آج حذف کر دیا، مجھے نہیں، مطلب ایک تو آئے ہیں، ان کے لیے بہت ہی پھر 1 سیکنڈ ممنون اقبال قمر صاحب نے، اور جو ارینجمنٹ کیا، اگر یہ اتنے نئے ہونے کے بعد اتنا اچھا ارینجمنٹ کیا تو اب ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں صاحب، لیکن ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ سراج وہاب صاحب کو آئندہ بھی موقع دیا۔ ہم ممنون ہیں پروفیسر انیس الدین ملک صاحب کے، جو کہ ہارڈلی کبھی ہمارے گھر میں بھی وقت کم آتے نہیں، آج آخری وقت رکے ہیں، اور اس کے لیے کریڈٹ ان کی بیٹر ہاف کو جاتا ہے۔ بھابھی زہرا یہاں موجود ہے، جو کہ وائس پرنسپل بھی ہے۔ ہم سیکنڈ ممنون ہیں امتیاز بھائی کے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے دیکھا دی تو اپریل میں پھر مشاعرہ ہو رہا ہے، یہاں پہ عادل مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم کولیبریٹ کر کے ایک مشاعرہ انٹرنیشنل بڑے پیمانے پہ، ڈاکٹر احمد خان صاحب موجود ہیں انیس بخش صاحب کی سرپرستی میں، اور اگر یہ تعاون رہا تو انشاءاللہ ایک مشاعرہ کریں گے، اور پھر اس میں جیسا بھی ہوگا آپ لوگوں کو ڈیٹ بتائیے کہ ٹینٹیٹیولی 2 اپریل
tentatively to our 3rd April with the consultation with our seniors. Once again, सिराज वाहब साहब को हम लोग बहुत ही ममनून है कि जिस तरीके से कैरी किया और आखिर तक इंटैक्ट रखा. I did not expect और अटेंडेंस हमारी 200% थी. ये क्रेडिट इनको जाता है कि बाहर में जो किया तो कुछ लोग महरूम हैं. So nice of you. आइंदा इंशाल्लाह फिर दोबारा